إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، یہ سورہ نصر ہے اور تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ مکمل سورت کے طور پر یہ آخری سورت ہے جو نازل ہوئی. اس کے بعد مکمل سورت کوئی نازل نہیں ہوئی. آیات تو اتری ہیں لیکن پوری سورت کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے. جس طریقے سے سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے اس معنی میں کہ مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے آیات تو آئی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلی آیت ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ مدثر کی آیات ہیں، وہ بھی ابتدائی آیات میں سے ہیں، ان کا نزول ہوا ہے. لیکن مکمل پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح مکمل آخری سورت سورہ نصر ہے. اس کے بعد چند آیات اتری ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. یہ اور بھی بعض آیتیں ہیں. تو اس کا نام ہے سورہ نصر، اور نصر کے معنی ہوتے ہیں مدد کے. تو آپ یہ سنتے آ رہے ہیں مستقل کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے، اور مشرکین مکہ کی طرف سے اور قریشی سرداروں کی طرف سے سخت اذیتیں اٹھائیں. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ حبشہ ہجرت کی اجازت ہو گئی، تو بہت سارے مسلمان حبشہ چلے گئے. اس کے پھر بعد میں اجازت ہوئی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق، فاروق، بڑے صحابہ، ان سب کو اجازت ملی. اس کے بعد آپ کے بعد بھی بہت سی ہجرتیں ہوئیں. تو مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن توحید، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، یوم آخرت، حساب و کتاب، ان تمام چیزوں پر آپ کی گفتگو ہوا کرتی تھی، اور زیادہ زور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بیان پر ہوتا تھا. مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد اب یہاں مسائل دوسرے شروع ہونے تھے. وہ مسائل تھے تمدن کے، تہذیب کے، حکومت کے شعبوں کے، معاملات کے، نکاح و طلاق کے، وراثت کے، حضانت کے، سفارت کاری کے، انٹرنیشنل تعلقات کے، اور ایک پوری ریاست کا وجود ہو رہا تھا. اور ایک ایسی ریاست جو ایک آئیڈیل اور ماڈل ریاست بن سکے دنیا کے لیے، جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اس کی تشکیل ہو رہی تھی. ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں بہت سارے غزوات ہوئے، جنگیں پیش آئیں، جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جہاد کے تعلق سے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جہاد ہماری اسلامی تاریخ کا
بہت مقدس لفظ ہے اور بہت ہی بابرکت ہے، اور جہاد کو صحیح طور پر جو لوگ نہیں سمجھتے وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ جہاد میں اعتراض کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جہاد جو ہے وہ پہلا آپشن نہیں ہے، جہاد آخری آپشن ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں حکم یہ ہے کہ آپ اسلام کی دعوت دیجئے، غیر مسلموں کو دعوت دیجئے، اسلام کے محاسن گنوائیے۔ اسلام، مذہب اسلام جتنا جامع ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اور پوری زندگی کی رہنمائی کرنے والا ہے، اسلام کے بارے میں پہلے لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے، اور ان کو دعوت دیجئے کہ ایسے مذہب پر اور ایسے دین پر جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور جو نبی کے ذریعے سے اس جہان پہ اترا ہے اور قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے۔ اگر تمام سمجھانے کی کوششوں کے بعد آپ پوری کوشش کر چکے تفہیم دین کی، دین کو سمجھانے کی، پیش کرنے کی، اس کے بعد لوگ نہیں مانتے، تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اسلامی ریاست آپ کو تحفظ دے گی، آپ کی حفاظت کرے گی، آپ کو مالکانہ حقوق حاصل رہیں گے، اور آپ اس کو جزیہ ادا کریں۔ اس کی پوری کوشش کی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ آپ احکام الہی کی مخالفت نہ کریے، اس کے لیے روڑا نہ بنیے، اس کی راہ میں رکاوٹیں نہ کھڑی کریے، اپنا کام کیجیے، اسلامی ریاست آپ کو تحفظ دے گی۔ ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی قوم یا جماعت یا ملک یا حکومت یا سلطنت اسی بات پر اڑ جائے کہ ہمیں اس اسلامی ریاست کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے سازش کرے، اس کے لیے پلان کرے، اور اللہ کے دین کے راستے میں روڑے کھڑے کرے، اور اس کی تبلیغ کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے، اور آڑے آئے، دشمنوں کی مدد کرے، وغیرہ وغیرہ، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب جو ہمارے دسترس میں اور قابو میں تھا وہ ہم سب کر چکے، تبلیغ کر چکے، تفہیم کر چکے، سمجھا چکے، آپشن دے چکے، ان کو بچانے کے تمام راستے ہم نے اختیار کر لیے، لیکن یہ اسی پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہمیں مخالفت ہی کرنی ہے، تو پھر ایسوں سے جہاد ہونا ہے، ایسوں سے پھر جنگ ہونی ہے کہ اب یہ، تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے حق کے راستے میں آنے والے روڑوں یا رکاوٹوں کو ہٹانا، یہ ہے جہاد، اور وہ بھی سارے آپشن پہلے دے دیے، تب اس کے بعد جنگ کی اجازت ہے، جہاد کی اجازت ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اس لیے جہاد یا جنگ کرنا یہ پہلا آپشن نہیں ہے، بلکہ آخری آپشن ہے جب کوئی راستہ نہ بچ پائے۔ مدینہ منورہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سب سے پہلے سرداران مکہ جو تھے، قریش کے لوگ، یہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہتے تھے، سازش میں رہتے تھے کہ کیسے اس دین کا خاتمہ کریں۔ اس کے لیے دشمنوں کو جوڑنا، دشمنوں کی مدد حاصل کرنا، ان کے لیے نفری تیار کرنا، اس کے لیے مال اکٹھا کرنا، یعنی مالی طور پر بھی، افراد کے طور پر بھی، جانی اور مالی ہر اعتبار سے اس ریاست کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے تھے۔ تو ایک لمبی تاریخ ہے کہ ان کے تجارتی قافلے ہوتے تھے، وہ یہی مکے سے چل کے مدینے کے پاس سے گزرتے ہوئے جاتے تھے شام کی طرف کو۔ تو ایک قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا، بہت سامان سے لدا ہوا اور
70-75 افراد پر مشتمل، ظاہر ہے کہ اس پورے سامان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ تو یہ منصوبہ بنایا گیا کہ اس کا تعاقب کرنا چاہیے، پیچھا کرنا چاہیے، اور اس تعاقب اور پیچھا کرنے کا مقصد لوٹنا نہیں تھا، اور یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کی جان لی جائے، بلکہ یہ باور کرنا تھا، سمجھانا تھا ان کو کہ جس اسلام کو تم دیکھتے آ رہے تھے کمزور، اب وہ اسلام اس پوزیشن میں آ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری مزاحمت وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر پیش آیا، سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اس کے بعد غزوہ خندق پیش آیا، اس کے بعد جناب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد غزوہ خیبر پیش آیا، اس کے بعد مکہ فتح ہوا، اس کے بعد حجۃ الوداع کا موقع آیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا۔ یہ ایک پوری لمبی تاریخ ہے اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں صفحے کا نچوڑ ہے جو 2 منٹ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ جو سورت ہے سورۃ النصر، اس میں اس پوری دعوتی اور مجاہداتی اور جہادی اور تمام جو قوتیں صرف ہوئی ہیں، جو دعوتیں صرف ہوئی ہیں، جو مشن چلایا گیا اور وہ مشن اب پورا ہو رہا تھا، تو اس موقع پر ایک بعض لوگوں کے اعتبار سے یہ فتح مکہ سے پہلے صورت نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر جو سن 10 ہجری میں ہوا ہے، منا میں ایام تشریق کے بیچ میں منا کے مقام پر نازل ہوئی، اور اس کے اندر یہ بات فرمائی گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد آ جائے، اور فتح سے مراد کوئی ایک شہر نہیں، فتح مکہ مراد ہے یہاں پر، اور ظاہر ہے کہ مکے سے مراد ایک شہر نہیں تھا، تمام مشرکین کا اور قریشیوں کا روحانی اور عبادت کا اور روحانیت کا سب سے بڑا مرکز یہی مکہ مکرمہ تھا، اور کعبۃ اللہ تھا، جس کے اندر خود 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، یعنی ان کی عقیدت اور روحانیت کا قلعہ جب ٹوٹ جائے، اور ان کے اعتبار سے یہ جو ان کا معبد ہے یہ ختم ہو جائے اور مکہ فتح ہو جائے پورے طور پر، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ گروہ در گروہ، جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اواخر اور 7 ہجری میں تمام عمرائے دنیا کو خطوط لکھے تھے، ایران کے بادشاہ کو اور جناب اس کے قیصر کو اور کسریٰ کو، یعنی روم کو اور ایران کو اور آس پاس کے لوگوں کو دعوتی خطوط لکھے تھے۔ ان میں سے بہت سو نے تو اس کا اچھا جواب دیا، مثبت جواب دیا، اور بعضوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور خط کو پھاڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مزق اللہ ملکہ و سلطانہ،
اللہ اس کے ملک اور اس کی سلطنت کو اسی طریقے سے پھاڑ دے جیسے کہ خط کو پھاڑا ہے۔ ایران کے بارے میں تھا تو وہی ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا بادشاہ کا، اور اس کی جو لڑکی تھی بوران وہ حاکم بنی۔ بہرکیف یہ دعوتی خطوط جو آپ نے بھیجے تو بہت سارے لوگوں نے اس کا اچھا اثر قبول کیا، لیکن ابھی قریش مکہ کا دبدبہ اور خوف ایسا تھا کہ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا، یہ سارے کے سارے قریش کے قبائل اور باہر کے لوگ اور دوسرے ملکوں قریب اور پڑوس کے ممالک کے لوگ اس طریقے سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرے کہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جائیں اور ٹوٹ ٹوٹ کے اسلام کے آغوش میں آ جائیں۔ جیسے مکہ فتح ہوا، چاروں طرف سے وفود آنے لگے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں آپ تشریف لے گئے اور مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ جب کوئی بادشاہ داخل ہوتا ہے تو بینڈ باجے کے ساتھ اور اپنے تمام فخر و غرور و تکبر والے جملے ادا کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ اپنے اونٹنی پہ سوار تھے اور اس کے کجاوے سے اپنی داڑھی بالکل لگی ہوئی تھی، اتنا جھکے ہوئے تھے اور اتنا اتنی تواضع اور خاکساری کا مظاہرہ کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے تعلق سے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں لیکن متواضعانہ داخل ہو رہے ہیں، سجدہ ریز ہو کر کے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے۔ وہاں جب پہنچے تو کسی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو خوب خوریزی ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان سے کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن نہیں۔ آپ مکے میں داخل ہوئے، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اونٹ کی اوجھڑی آپ کے اوپر ڈالی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی تھیں، شعب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا تھا اور آپ کا بائیکاٹ کیا تھا، کھانا پانی بند کیا تھا، شادی بیاہ بند کر دی تھی، اتنی اذیتیں دی تھیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، سب کے سب موجود تھے۔ آپ نے فرمایا لوگو تو آج ہم سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اخ کریم، پیارے بھائی، ایک معزز بھائی کا جو سلوک ہو سکتا ہے وہ اس کی ہمیں آپ سے امید ہے۔ آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کسی طریقے کی کوئی لعنت ملامت نہیں، کوئی چارج نہیں، کوئی مذمت نہیں اور کسی طریقے کا کوئی الزام نہیں، تم سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور پوری آزادی کے ساتھ رہو۔ بلکہ یہ فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے وہ مامون اور محفوظ ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان جو اسلام کا کٹر ترین دشمن تھا، جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے، اس کو بھی امان ہے۔ ایک عجیب رحمت اور برکت اور فتح و خوشخبری کا دن تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی شفقت پورے اپنے تمام معانی کے ساتھ ان کے اوپر متوجہ تھی، آراستہ تھی۔ اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ سن 9 ہجری آیا۔ سن 9 ہجری کو تاریخ میں عام الوفود کہتے ہیں، یعنی ڈیلیگیشن ایئر، جس میں وفود آئے۔ ضمام ابن ثعلبہ کا وفد آیا، اشعریین کا وفد آیا، یمن کا وفد 700 لوگوں کے ساتھ آیا، راستے میں اذانیں دیتے ہوئے اور نمازیں پڑھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پہنچا۔ اسی میں عدی بن حاتم، جو حاتم طائی کے لڑکے تھے، مشہور سخی عرب کے، وہ ایمان لائے، اور نجران کا وفد آیا،
اور اسی طریقے سے اتنے وفود آئے کہ بالکل معلوم ہو رہا تھا کہ مدینہ جو ہے آماجگاہ بنا ہوا ہے وفود کا، ٹوٹے پڑ رہے تھے لوگ، اور اس لیے کہ اب انہیں کوئی خوف نہیں رہا، نہ مشرکین مکہ کا خوف، نہ سرداران قریش کا خوف، نہ جناب والا مکے کی ریاست کا خوف، یہ ساری رکاوٹیں ان کے سامنے دور ہو گئی تھیں، اور اسلام کے آغوش میں یہ لوگ اس طرح ٹوٹ کے گر رہے تھے جیسے کہ کسی موتی ہار کا کوئی تار ٹوٹ جائے تو موتی گر کے زمین میں پھیل جائیں۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ گروہ در گروہ اور جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تمام قبائل داخل ہو رہے تھے چاروں طرف سے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہوں گروہ در گروہ، تو پھر آپ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، تعریف کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے استغفار کریے، گناہوں کی معافی مانگیے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو زندگی ہے، یہ جو کام کرنے کا جو ڈیوریشن ہے، جو موقع ہے، جس میں دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، خیرخواہی بھی ہے، جنگ بھی ہے، جہاد بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، ان میں سے بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو جو خلاف اولا ہو، جو نبی کے شان کے مطابق نہ ہو، بہت ممکن ہے، ضروری نہیں، ممکن ہے، تو آپ اس چیز کے لیے اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کا فضل مانگیے اور اس سے استغفار کرتے رہیے تاکہ اللہ آپ کے شان اور مرتبے کو اور بلند کرے، بے شک وہ قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، تو سب نے تو ایک بات کہی کہ اس کے اندر مکے کی فتح کی خوشخبری ہے، اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، اس کے بارے میں خوشخبری ہے، اور لوگ خوشخبری ہی مان رہے تھے اس کو۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب پڑھی تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ، یہ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عباس کے لڑکے عبداللہ ابن عباس، ان کی زندگی، آخر کی زندگی طائف میں گزری، اور آج بھی ان کے نام سے طائف میں ایک بہت بڑی مسجد جامع عبداللہ ابن عباس قائم ہے، بنی ہوئی ہے۔ تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ، اور ہاں ان کے بارے میں اتنی بات جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں خاص دعا فرمائی تھی، یہ آپ کے لیے وضو کا پانی لا کے رکھتے تھے اور آپ کی خدمت کرتے تھے، تو آپ نے ایک مرتبہ ان کے لیے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر ان کو سمجھا دے۔ اسی لیے تمام صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو مقام ہے تفسیر میں، وہ کم کسی صحابی کو حاصل ہوگا، ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، اور فقیہ الامہ، اور قرآن کے سلسلے میں ان کی سمجھ اور ان کا فہم سب سے زیادہ قابل اعتبار مانا جاتا تھا۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اس سورت کو سنتے ہی، تو آپ نے فرمایا عبداللہ کیا بات ہے، کیوں آنسو بہ رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول، اس میں تو آپ کے وفات کی خبر ہے، اس میں آپ کے وفات کی خبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میری وفات کی خبر ہے۔ تو پھر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اور مورخین کا، مفسرین کا کہنا یہ ہے اگر یہ فتح مکہ سے پہلے اس کا نزول مانا جائے سورت کا تو آپ کے 2 سال دنیا میں رہے، اور اگر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی یہ مانا جائے تو صرف 80 دن اس کے بعد آپ دنیا میں رہے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ جو تفسیر ہے یہ پورے طور پر صادق آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ سمجھ ایسی تھی کہ بعد میں پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس سے یہی سمجھا تھا کہ اس میں آپ کی وفات کی خبر ہے۔ اور وہ کیسے؟ پوچھا کہ کیسے تم سمجھے؟ کہا اللہ کے رسول ہم اس طرح سے سمجھے کہ جب آپ کا مشن پورا ہو گیا، دعوت دین مکمل ہو گئی اور اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مکہ ریاست جو روحانی مرکز تھا تمام مشرکین کا، وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور مکہ فتح ہو گیا، اور جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، یمن سے بھی اور نجران سے بھی اور دوسرے علاقوں سے بھی وفود ٹوٹے پڑ رہے ہیں اور آپ کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ وہاں سے طالب بن کے آتے ہیں اور یہاں سے داعی بن کے لوٹتے ہیں، اور ہر وفد جو یہاں سے جاتا ہے وہ دعوت کا کام کرتا ہے، وہ آپ کے مشن کو پھیلاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ جب آپ کا مشن پورا ہو گیا تو پھر اب آپ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیے، اس طور پر کہ آپ اللہ کی تعریف کریں کہ اے اللہ جو کچھ بھی ہو سکا ہے یہ محض تیرے فضل سے ہے، اور اس میں کہیں کوئی کوتاہی کسی سے ہو گئی ہو تو اے اللہ تو اس کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کامیابیوں کا صحرا ہمارے سر نہیں ہے، یہ تیرے سر ہے۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوا ہے محض تیری توفیق سے ہوا ہے، تو اگر چاہتا تو کسی اور سے کام لے لیتا، لیکن تو نے ہمارا انتخاب اس کے لیے کیا اور ہماری کوششوں کو برابر کیا اور کامیاب کیا، تو اس کا جو فضل ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہو۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کیجیے، واستغفرہ، اور مغفرت کی دعا مانگیے، مغفرت طلب کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں کوئی کسی طریقے کا بشریت کے تقاضے سے اور انسان ہونے کے ناطے کہیں کوئی چوک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قبول کرنے والا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی سبق ہے پورے طور پر کہ جب انسان کی زندگی کا اخیر ہونے لگے تو چاہیے کہ دنیا کی فکریں وہ کم کر دے، آخرت کی فکر کو غالب کر دے۔ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو ہم میں سے کس کی مجال ہے اور ہم کس قابل ہیں کہ یہ خطاب ہم سے نہ ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو بہت سے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو فرشتے کہیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا اللہ کے عذاب سے؟ تو بعض لوگ کہہ دیں گے نہیں، تمہیں بیماریوں نے نہیں گھیرا تھا؟ یہ جو بیماریاں ہیں یہ اللہ کے جھٹکے ہیں اور سنبھالا لینے کا ایک موقع ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ بالوں کی سفیدی اشارہ ہے اس بات کا کہ ابھی بھی تھوڑا سا وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ اور یہ جو بڑھاپا ہے اور ضعف ہے، کمزوری ہے، یہ سب اس بات کی دعوت ہے، قدرت کی طرف سے انتظام ہے کہ اب اس دنیا میں جس میں اتنا وقت تم گزار چکے ہو یہاں تمہارا وقت کم باقی رہ گیا ہے، لہذا ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے کو سنبھال لو
اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ اس سورت کا خاص سبق ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فکریں بڑھاپے میں جوانی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں دنیا کے تعلق سے۔ کیلکولیشن، حساب کتاب، جوڑ گھٹاؤ، مائنس پلس، یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، اور ابھی تو فلاں کام باقی ہے اور ابھی تو فلاں کام باقی ہے۔ آپ ان کو چھوڑیے اپنی اولاد کے تعلق سے، ابھی ان کو حوالے کیجیے، اپنے اوپر فکر آخرت طاری کیجیے۔ دنیا کے سب سے بڑے پیغمبر اور سب سے آخری پیغمبر اور سب سے عظیم پیغمبر اور اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہے کہ جب یہ ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا۔ اب آپ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کیجئے اور استغفار کریے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ کی بھی روایت ہے، دوسری امہات المؤمنین کی روایت ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو حرز جان بنائیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اور یہ قدرت کا اشارہ سمجھیں کہ وقت اخیر جو ہے ابھی بھی سنبھالا لینے کا وقت ہے۔ گناہوں سے توبہ، معاصی سے توبہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ ایک بات ضمناً ہم آپ کو اور بتا دیں، وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ ایک ایسی چیز ہمارے ہاتھ میں دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑی نعمت اسلام کے بعد شاید ہی کوئی نعمت ہو، بہت بڑی نعمت۔ فاسق ہے، فاجر ہیں، نمازیں نہیں پڑھی، زکاتیں نہیں ادا کی، اور جناب والا ظلم کیا اور مظالم ڈھائے اور حق تلفیاں کی اور زیادتیاں کی وغیرہ وغیرہ، تمام چیزوں کا ایک راستہ ہے اور وہ صرف ہے توبہ۔ آپ توبہ کریے، جو اللہ کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ براہ راست معاف کر دے گا، اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان سے آپ کو جو وقت ملا ہوا ہے ان سے معاملات صاف کر لیجئے۔ ہم آپ سے صاف کہہ رہے ہیں، بندوں کے حقوق اگر لے کے گئے آخرت میں ہم اور آپ، تو پھر اللہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، ورنہ کوئی راستہ نہیں اس کا۔ اللہ اپنے معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق یا تو ان کو ادا کیے جائیں اور یا پھر ان سے معاف کرائے جائیں۔ اس کے بغیر کوئی راستہ جنت میں جانے کا نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من المفلس، بتاؤ کہ غریب آدمی کون ہے، مفلس کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ تو صحابہ نے کہا اگر اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت ساری عبادتوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، اورات کے ساتھ، وظائف کے ساتھ، دیگر چیزوں کے ساتھ، لیکن اس نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی پر ظلم ڈھایا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپ کی ہوگی، اور جناب والا کسی کی حق تلفی کی ہوگی۔ یہ سب حقوق والے اکٹھا ہوں گے اور یہ آ کر کے کہیں گے اے اللہ آج تو ہمارا فیصلہ فرما دے۔ تو اس دن جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اس دن یہ ہوگا کہ ہماری اور آپ کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں دینے سے بھی ان کا حق پورا نہیں ہوا تو ان کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ سیدھے جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیوں، بندوں کے حقوق کی طرف سے بہت زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے۔
اس میں عار محسوس نہ کیجیے، اپنی انسلٹ نہ سمجھیے، اپنے کو ہلکا مت سمجھیے، جا کے ان کے حقوق ادا کر دیجیے، نہیں ادا کر سکتے ان سے معافیاں مانگ لیجیے، ان کے پیر پکڑنا پڑیں تو پیر پکڑ لیجیے، لیکن یہ بوجھ لے کر کے آخرت میں نہ جائیے، ورنہ اس کا کوئی راستہ پھر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اپنے حقوق سب معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق بغیر ادا کیے یا معاف کرا لیے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کی زندگیاں جو اب آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں اس میں اس بات کی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ، استغفار، اللہ کی حمد و ثنا اور فکر آخرت کو اپنے اوپر غالب کریں۔